جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے. یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا. جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا. عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا. اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو. اور بھی عورتیں بیٹھی تھی، چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی، تو کہا تم عورتیں بھی پیو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے، زیادہ بہتر ہوگا. پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا. اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا. وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا. اسے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی. یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں. جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا بند. تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو. عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تو آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ. پی لو. مطلب کیوں شرما رہی ہو؟ پی لو. تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا. کہا پی لو، اور پھر 9 عورتوں نے بھی پی لیا. سمجھ رہا؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز. اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا. بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو. تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے. کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر، آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے. اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے. آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چلو ڈھابے پر، چلو کھانے پر. سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے کی؟ تو پروموشن چاہیے آپ کو. ٹھیک. تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے. تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو. تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں. تو کھلائے پلائے، کچھ دے. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے، سماج، ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہیں. ٹھیک ہے بہرحال. تو کچھ نہ کچھ کرے. دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جب خلوت میں ملاقات ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے. سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک ہے، لیکن تکلیف دینی، مطلب پکڑنا. آپ ظاہر سی بات اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھے، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے. آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو. ٹھیک، یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ. بہرحال تو اس کو پکڑے، اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دعا کرے. اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے. ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں. اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علی. اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں. اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی. اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو. دیکھیے دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا، اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جس سے پیدا کیا، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ پہلی بار آپ کریں گے. اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے. یہ دعا کامن ہے، ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم دعا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں بولے تو کیا ہوا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے، چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں، کار، ٹو ویلر چلاتے ہیں، اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا، انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا، مڈگارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا،
ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا, ہے نا. تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی. مطلب آپ کمپلیشن, دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں, مکمل کی طرف چاہتے ہیں. سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے؟ وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں, پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا, ہر بار نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا, وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے. یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے, صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک, اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے. ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں, ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے, وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی. یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے. یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی, وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے. یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ, چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو. تو آگے کھڑا رہے, وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے, تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے. ٹھیک, مطلب ان کو ایک سے ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو. تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے, تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال, تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے. آپ کرے بسم اللہ, اللہ کا نام سے آپ شروع کریں. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد رکھیے, چھوٹی سی دعا, یہ دعا کر لے بسم اللہ, اللہ کے نام سے. اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے. اور رزق سے یہاں مراد اولاد, مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہمبستری کر رہا ہے, یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے, یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے, ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جا رہی. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے, یاد رکھیں. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی, ٹھیک ہے, اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی, تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے, مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار, تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے. وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے, میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے. ٹھیک, اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح. اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی پر رہنے والی, شریک حیات کہا جاتا نا بیوی, شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی, پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی. اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنی ہوس کو پورا کرنا کیا. ٹھیک ہے, الفت اور محبت ایک چیز ہے, لو ایک چیز ہوتی ہے, کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر. اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے. تو ہمیں محبت کی اجازت ہے, ہوس پوری نہیں کرنا ہے. ہمیں جو لو کی اجازت ہے, ہم کو لسٹ نہیں. ٹھیک ہے, انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرا اپوننٹ پارٹنر ہے, میری بیوی ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے. تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے, بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے. اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے, ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا, جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے, مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. تو کہ اللہ کے رسول میری مجبوری تھی
میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی۔ جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے۔ تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے، تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے، اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے۔ میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے، ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے، سیم ویسی ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کریں کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل، تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں۔ تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا، ٹھیک۔ تو فور پلے ہوگا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو۔ دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، ہم بستری کے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے، اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے، تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ، اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے، سمجھے نا، انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے۔ اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات، جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی، یاد رکھیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی۔ تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے۔ اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو، لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی۔ حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی۔ تو یہ باتیں، یہ بیاہی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے، تب میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے۔ یہاں بیاہی اور حیا کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں، جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیں مختلف طریقوں سے کر سکتی۔ جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں۔ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحاشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں۔ تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہے؟ چونکہ مرد راضی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے۔
عورت کو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے. اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں. یاد رکھیے یہ آپ کی محبت اور الفت ہے, اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں, ٹھیک ہے. ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی, شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا, اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں. کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے, اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز, کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں, کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں, اشارہ کافی ہوتا ہے. اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے, اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں, وہ سمجھ جاتا ہے واقعی کیا ہے. تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر. بہرحال آگے بڑھیے. اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے, یہ تو پہلے کا ہوا, اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی. اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو, اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے. اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد, جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, کہ انسان سے اب جمع کیسے کرے. اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں, انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا. اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب, اس کی کتاب میں جس نے دیا, اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223, اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم, کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے, تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا, اس کے بغیر کیسا ہوں. تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو, ٹھیک. اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں, تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے, کلیئر ہو جائیں گے. آئیے, جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے, پیچھے ہو کر کرے بیوی کے, سمجھ رہے آپ بات کو, کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے, لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے, تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے, مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں, مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے, بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں, تو ویسا پیدا ہوتا ہے. جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا, اللہ کے رسول, یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے, سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں, ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, دونوں بیچ میں آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں. آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں. سمجھ رہا؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کرنا حرام ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں, ٹھیک ہے. تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں. آئیے دوسری روایت, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر, بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے. وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے, چونکہ انصار تو مشرک تھے, ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا یہ تو, لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے, تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے. حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے, مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے, اور اس کے بعد ہم بستری کرتے, تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے سطر کے لیے بھی اچھا ہے, انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے, تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے, اچھا ہوتا ہے. تو یہودی صرف اس پوزیشن کو, اس طریقے کو حلال مانتے تھے. چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے, ان کو فالو کرتے تھے, اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے, ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا, تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے, تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لیکن ہم جو مہاجر تھے, ہم مکے والے لوگ, مکے کے جو لوگ تھے, وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے, آگے سے پیچھے سے لٹا کر, ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے, مختلف چیزوں سے, اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے. لیکن جب مہاجر
مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ میں بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خامخواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہنستی مجلس میں، ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتی، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے، انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے، اور ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، جائز ہے، تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول، ہم اپنے بیویوں کا کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں؟ تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے، کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں؟ کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اسے کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق دے دیا۔ دونوں ہی چیز یاد رکھیے، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری میں منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے، ٹھیک، وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے۔ تو اس معاملے ہم بستری میں دبر، پیچھے سے،
مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ. ٹھیک. عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف. عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا ہے، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی. مسند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی. مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے. مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے. تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا. وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی، کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. جو ہے اور وہ آگے اللہ کے سلام نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش. تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا. اس کی طرف دیکھنے والا نہیں، اللہ قیامت میں. اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا. دوسری روایت ابو داؤد کی روایت آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو. دوسری روایت. تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے. اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں. لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے. ٹھیک. لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے آپ کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی. وہ منکر شریعت ہے، وہ اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا. ہم کو معمولی لگتا ہے، شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم ہے. تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. طور سے نماز، توحید اور نماز یہ 2 ایسی چیزیں یاد رکھیے جو سب سے اہم چیز ہے. توحید سب سے اہم چیز ہے، اس کے بعد نماز یاد رکھیے. یہ دونوں کے بعد ہی دیگر اعمال قبول ہوتے ہیں، یاد رکھیے. جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے بعد قبول ہوتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے عبادت. لیکن مسئلہ یہ ہمارے پاس عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کا جب معاملہ آتا ہے، حالانکہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن بس مختصر سا، نماز کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم لوگ نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے ہمارے علاقے میں وہاں کی مسجد میں پڑھا جاتا ہے. چاہے کسی جماعت اور مسلک کا ہم لیبل نام اپنے اوپر لگاتے ہو، لیکن اس مسلک کے مطابق بھی نماز نہیں ہوتی. نماز ویسی ہوتی جیسا ہمارے علاقوں میں ہوتی. جیسا مثال کے طور پر اگر میں کسی ساحلی علاقے میں پیدا ہو جاؤں تو وہاں لوگ رفع دین سے نماز پڑھتے تو میں ویسی نماز پڑھوں گا، کیونکہ اس علاقے میں سب ویسی نماز پڑھتے. اگر میں نہیں علاقوں میں یا رفع دین نہیں کرتے تو میں ویسی نماز پڑھوں گا. لیکن کبھی بھی کسی عمل کو ہم نے دیکھ کر نہیں سیکھا، مطلب جس کو پڑھ کر نہیں سیکھا. سماج میں جو چل رہا ہے اس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں دیکھ کر، لیکن اس کو ہم ریڈ نہیں کر رہے، اس کو پڑھ نہیں رہے. لیکن ایسا کوئی بھی انسان نہیں یاد رکھے جس نے دیگر اعمال کو کسی کو دیکھ کر سیکھا ہو. وہاں ہم یہ چیز نہیں کرتے. وہاں ہم بولتے کتاب کو پڑھو، سبجیکٹ کو پڑھو، لیسن کو پڑھو، چیپٹر کو پڑھو، پھر پریکٹیکل کرو، پھر کسی کو بتاؤ کہ میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. لیکن عبادتوں میں جنرلی ایسا نہیں ہوتا. جو سماج میں چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. تو اس معاملے میں غور کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اتنی ساری ایکسٹرا چیزیں ہماری نمازوں میں ایڈ ہو گئی. اگر نماز کا ہی صرف میں معاملہ ہوں تو نماز کے شروع سے لے کر اس کے خاتمے تک دہائیوں مطلب 10 ایسی چیزیں جو ایکسٹرا ہے، یاد رکھیے، جو ہم نے ایڈ کر لی. انشاءاللہ کئی موقع رہا تو صرف نماز، اس کا ہر رکن پہ ہم ایک بات دیکھنے کی کوشش کریں گے جو اس میں ایکسٹرا چیزیں ایڈ ہو رہی ہے. یاد رکھیں وہ اس لیے کہ ہم نے سماج کو دیکھا، سماج میں جو پریکٹسز ہے اس کو ہم نے اپنا لیا. ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے. کتابیں موجود ہیں، کتابوں کو اٹھائیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے
اور پھر اس میں سے سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا بتایا جائے. پھر جو نہ سمجھے آپ علماء سے رجوع کریں, ان سے پوچھیں ان چیزوں. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں. بہرحال آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک اور عنوان یاد رکھیں ہوگا, ویسے تو یہ پہلا ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ اس میں پوائنٹس کم تھے پچھلے ٹاپک میں, اس لیے میں نے چونکہ حرام کیا ہے وہ بھی سمجھانا تھا تو وہ نہیں رکھا تھا. آج جو انشاءاللہ جس ہم چیز لیں گے یاد رکھیے, وہ حرام کام جو معمولی سمجھ لی گئی, یاد رکھیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے. اور اس میں انشاءاللہ جس 5 سے 6 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, جو ہمارے سماج میں شریعت نے اس کو حرام قرار دیا لیکن اس کو معمولی سمجھ کے ہم لوگ جو ہے کیے چلے جاتے. یاد رکھیں ہو سکتا ہے اس میں کی کچھ باتیں آلریڈی ہم پچھلے جمعہ کے خطبات میں اور بھی ٹاپکس کے اندر دیکھ چکے ہیں, لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم بات ہوتی ہے. یاد رکھیں توحید کا جہاں معاملہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا جہاں معاملہ ہوتا ہے, کہ اس کو بار بار سننا چاہیے, بار بار پڑھنا چاہیے اور کنٹینیوسلی تحقیق کرنا چاہیے, ریوزٹ جس کو بولتے ہیں, بار بار جا کے چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کچھ گڑبڑ تو ہم سے نہیں ہو رہی. یاد رکھیے یہ ایک سنجیدہ اور سیریس ٹاپک ہے. یاد رکھیں. آئیے اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ کسی کا ایک واقعہ, ایک استاد تھے, وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے تعلیم دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم توحید کے بارے میں, یہ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ سیکھیں. تو اسٹوڈنٹس سے تلاميذ نے یہ کہا کہ شیخ اب بہت دنوں سے ہم یہی سیکھ رہے ہیں, کچھ اور آج ٹاپک دیکھتے ہیں. تو شیخ نے کہا چلو ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے 2 واقعے سنا اپنے اسٹوڈنٹس کو. ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک علاقہ تھا, وہاں لوگ جو ہے سورج نکلتا تو اس کی عبادت کرتے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں, اور بت پرستی کرتے ہیں, لوگ سن رہے, اسٹوڈنٹ سن رہے تھے اور وہ سنتے رہے. اس کے بعد شیخ نے کہا ایک دوسرا واقعہ سنا ہے اور کہا کہ ایک شخص تھا, اس نے اپنی ماں سے زنا کر لیا. تو سارے اسٹوڈنٹ بولنے لگے بہت غلط, بہت برا کام ہے, مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب ہوتا نا اسٹوڈنٹس کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ ایک دم ہکا بکا رہے کہ بات کرنے لگے. تو استاد نے کہا ہم پھر سے توحید کا چیپٹر پڑھنا شروع کریں گے. ہم کیوں؟ تو جب میں نے تم کو یہ کہا کہ ایک علاقے میں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے, تم میں سے کسی نے بھی وہ پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ بہت غلط ہو رہا ہے, کیسے لوگ کر سکتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ انسان نے اپنی ماں سے زنا کر لیا تو سب اس کی حرمت کی وجہ سے, اس کی برائی کی وجہ سے غلط ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بولنے لگے. اس کا مطلب ابھی بھی توحید اس مضبوط انداز سے راسخ جس کو کہتے ہیں گھٹی میں نہیں ملی ابھی. پھر کہا ابھی ہم توحید پڑھیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں, کیونکہ اس سے آخرت کے فیصلے اسی پہ ڈیپینڈ ہے. یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. لیکن ہمارے پاس یہ جنرل چلن میں نے دیکھا, اب کر رہے وہ لوگ کیا بولیں گے اپن, اب ان کے پاس طریقہ ہے کیسے روکیں گے ان کو اپن, اب وہاں تو ایسے ہی چلتا ہے نا, کیا بولیں گے اپن. اور دوسرے باتوں میں اصلاح ہو رہی ہے, کپڑے ایسے مت پہنو, ایڈمیشن یہ اسکول میں لو, گاڑی ویسی خریدو. ہاں یہ بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لائف کی کہ گاڑی کون سی لینا, ایڈمیشن کہاں لینا. لیکن آخرت کا جس چیز سے فیصلہ ہونے والا اللہ کی ذات کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا تھا, وہاں لینینٹلی ہم بول رہے نہیں رشتہ خراب ہو جائیں گے نہ بات کریں گے. تو ٹچ تو کر سکتے ہیں, حکمت سے پوائنٹ کو اپنے پوائنٹ آف ویو جس کو بولیں رکھنے کی کوشش تو کر سکتے, تو وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. ایک عجیب معاملہ یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی توحید کا لیکچر میں سمجھتا ہوں پچھلے 1 سال میں نے تقریباً 4تھ لیکچر ہوگا توحید کے اوپر. الگ الگ ٹاپکس میں توحید آئی ہے, الگ الگ ٹاپکس اللہ کی ذات کے بارے میں آئے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ ریمائنڈر سے بار بار جو آ رہے ہیں آپ کے سامنے, تاکہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں نے یہ چیز سے اپنے آپ کو روک لیا ہے تو اپنے خاندان کو دیکھو. اگر اپنے خاندان کو دیکھو کہ ماشاءاللہ وہ اس چیز سے رک چکے ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے, توحید پر ہے, تو میں اطراف میں دیکھوں, پھر اطراف میں دیکھنے کے بعد اکناف میں دیکھوں, مطلب اس کے اور دائرہ بڑھاتے جاؤں, پھر اپنے شہر کا معاملہ دیکھو, پھر اپنے ملک کا معاملہ دیکھو. یہ ہونا چاہیے, یاد رکھیے. لیکن اس ٹاپک کو بہت لینینٹلی لیا جاتا ہے. ارے ہاں بھائی ہم کو پتا ہے اللہ ہے کہ سب کتنے باری ٹاپک ہوگا, نہیں, یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یاد رکھیے یہ ایسا عنوان ہے, یاد رکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت ہے. تو یعقوب نے اپنی اولاد کو بلایا اور کیا سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. سوال یہ کہ یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے, اور صرف نبی نہیں ہے, مطلب یہ جو نسل ہے, ان کی جو جنریشن ہے, یہ ایسی یاد رکھیے کہ ان کے والد بھی نبی ہیں, ان کے دادا بھی نبی ہیں, اور ان کے بیٹے بھی نبی ہیں. مطلب یوسف علیہ السلام کی جو نسل ہے, اس سے بہترین کچھ نہیں. یاد رکھیے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, مطلب پڑ دادا بھی نبی, دادا بھی نبی, باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی. تو یہ وہ چین ہے. اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں, مطلب باپ نبی ہے, دادا نبی ہے, جس کو بولتے ہیں نا عام زبان میں بولتے ہیں کہ یہ تو آج کا مالدار ہے, یہ خاندانی مالدار ہے. خاندانی مالدار کس کو بولتے سمجھتے ہیں؟ تو یہ مطلب کیسا شجرہ آپ دیکھیے, دادا بھی نبی ہے, باپ بھی نبی ہے, بیٹا نبی ہے, لیکن بلا کے کیا پوچھ رہے انتقال کے وقت, کیا تم اس وقت تھے؟ اللہ پوچھ رہا بنی اسرائیل سے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا, اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کیا پوچھا, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. کیوں یہ پوائنٹ کی ضرورت آئی؟ باپ بھی نبی ہے, دادا بھی نبی ہے, توحید کی بات ہو رہی ہے, توحید کا جس کو کہیں گے سر چشمہ ہے یہ خاندان. پھر بات لیکن موت کے وقت کیا ہو رہی ہے, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. بچے کہہ رہے ہم اللہ کی عبادت کریں گے, جو کہ ابراہیم کا رب ہے, اور اسماعیل کا رب ہے, اور اسحاق کا رب ہے نا, اس کی عبادت کریں گے. دیکھیے آپ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو یہ ہر بار یہ ٹاپک آنا چاہیے, ہر بار اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے, اللہ کی ذات. بہرحال
تو اس کی اہمیت بتاتے ہوئے چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کی عبادت میں، اس کے صفات میں، اسماء و صفات کے اندر، اور اس کے رب ہونے میں یاد رکھیں۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں۔ ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں یہ حرام کام ہے، اس کو معمولی سمجھ لیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت متفقہ علیہ روایت ہے، یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اور کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ گناہوں میں اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کرتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے، وقتاً فوقتاً یہ بتایا گیا۔ کیوں بتایا گیا؟ چونکہ یہی اصل ہے، یاد رکھیں یہی اصل اور بنیاد ہے، اور شیطان انہی لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے جو توحید پر ہوتے ہیں، یاد رکھیں شرک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس نے کیا کیا؟ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے، فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل سمندر سے بھی نکلے اور دوسری طرف ہی گئے تھے، کیا شروع کر دیا؟ شرک شروع کر دیا۔ توحید کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا تھا، ابھی اس میں کمزوری آ گئی، یاد رکھیں۔ تو توحید یاد رکھیں بڑی اہم چیز ہے، لیکن وقتاً فوقتاً شیطان اس میں کمزوریاں لاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی اور تقویت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ یاد رکھیے، لہٰذا یہ حرام کام ہے، لیکن یہ بہت معمولی اور چھوٹا سمجھ لیا گیا ہے۔ کیونکہ آنے والے جمعہ انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے کہ توحید کے بارے میں اور کچھ باتیں آئیں۔ آج تو اللہ کی ذات میں جو حرام کام ہے، توحید کو کمزور کرنے والے عمل بھی دیکھیں گے، بہت ساری چیزیں یاد رکھیں جو یہ کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس پہ ہمیشہ غور و فکر کیا جائے، اپنے بچوں کو توحید کا پیغام دیا جائے، اللہ کو ایک ماننے کا پیغام دیا جائے، اور شرک سے ہر ممکن روکا جائے۔ یاد رکھیے جو بہت ہی خاموش انداز سے ہمارے اندر آ جاتا ہے، مطلب وہ سمجھنے میں نہیں آتا، بیمار پڑ گئے، ابھی توحید پر تھے، اب لگ گئے کسی اور چیز کے چکر میں۔ کیوں؟ تو بیماری کی وجہ سے اتنے ڈر گئے کہ لگا علاج یہاں نہیں ہے تو یہاں جانا پڑے گا، مال میں تھوڑی کمی آ گئی، تجارت تھوڑی بیٹھ گئی تو یہاں وہاں جانے لگے، گھومنے لگے، لانے لگے، چھٹکانے لگے، لگانے لگے، یہ سوچ کر کہ شاید اس کے وجہ سے کچھ اضافہ ہو جائے انکم کے اندر۔ آگے کمزوری دیکھیے، ایک مال کی اس میں لا دیا اس نے آپ کو شرک کی طرف۔ کئی لوگوں کو اس معاملے میں دیکھا گیا کہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، توحید میں کمپرومائز نہیں، یاد رکھیں اس پر موت آنا یہ اصل ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا، اسلام پر رہنا۔ تو توحید اصل چیز ہے، یاد رکھیں، تو لہٰذا اس میں کمپرومائز نہیں ہے۔ اس کا سبق پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، آنے والی جنریشن کو دے کر جانا ہے۔ چلے دوسری چیز جو اللہ کی ذات میں جو حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا، یاد رکھیں وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، ضرورت کے وقت، مصیبت کے وقت، دکھ کے وقت، تکلیف کے وقت۔ کوئی بھی آدمی کہتا ہے ایسا کون کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے؟ بھائی آپ دیکھیے اپنے اطراف میں ایسے لوگ ہیں جو ذرا ذرا سی تکلیف نہ جانے کس کس کو یا کے نام سے پھر چلانا شروع کر دیتے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں المدد۔ اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے وہ، اور نہ ہی اللہ کی صفتی نام ہے وہ جس سے پکار رہے ہوں، مطلب وہ غیر اللہ ہے کوئی نہ کوئی جس کو پکارا جا رہا ہے، اور پھر ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے، جو خواہ وہ فرشتوں میں سے ہو، خواہ وہ انبیاء میں سے ہو، خواہ وہ اللہ کی نیک بندوں ولیوں میں سے ہو، خواہ وہ صحابہ میں سے ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھیں، اور آواز لگائی جا رہی ہے، یا پھر تابعین طبع تابعین یا سلف صالحین میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ ہے، اور کبھی کبھار تو وہ زندہ لوگ بھی نہیں، یاد رکھیے، اور کبھی کبھار تو انسان بھی نہیں، یاد رکھیے انسان بھی نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسی چیزیں یاد رکھیے کہ آپ خود تعجب کریں کہ ایسی چیزوں کو بھی آواز دی جاتی ہے، اللہ کی علا مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ ایک علاقے کو ایک تصویر آئی تھی، بہرحال اس علاقے میں لوگ مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ ایک الیکٹرک پول ہے، کھمبا بولتے ہیں اس کو ہماری زبان میں، لوگ اس کو آواز دیتے ہیں مصیبت کے وقت۔ الیکٹرک پول، لٹرلی کہہ رہا ہوں، تصویریں موجود ہیں، کھمبے شاہ بابا، دیکھ لیجیے آپ اس کو۔ مجھے لگا کوئی انسان تھا لمبا چوڑا ہوا تو اس کا نام رکھ دیا کھمبے شاہ، پتہ چلا وہ لٹرلی الیکٹرک پول ہے، لوگ اس سے مانگ رہے ہیں۔ ایک علاقے میں لوگ مانگ رہے، مدد طلب کر رہے، کس کے ذریعے معلوم آپ کو؟ آپ تعجب کریں گے، لیکن یہ ہو رہا ہے، یہ شرک۔ خمیس کے ساتھ جو شلوار پہنتے نا، شلواروں کو وہ صدقہ کر رہے ہیں، شلواروں کو لٹکایا جا رہا ہے اور شلواروں سے مانگا جا رہا ہے۔ جو آپ اندر پہنتے خمیس کے اندر جو شلوار پہنتے، میں آپ کو یقین جانیے یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ خبریں ہیں، یہ آن لائن، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کر ڈالیے اس کے اندر خالی آپ، اور آپ دیکھیں گے لوگ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ ایسا ہی ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے سر نہیں جھکتا تو اللہ ایسی ایسی جگہ سر کو جھکاتا ہے، یقین جانیے تعجب ہوتا ہے انسانیت کو، تعجب ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ انسان تو انسان، مردہ جانور لوگ ان کو پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی پکار نہیں سنتا، کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا ہے، کوئی آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، کوئی آپ کی حاجت روائی نہیں کرتا ہے،
کوئی آپ کی مشکل کشائی نہیں کرتا ہے، وہی اکیلا داتا اور رب ہے، یاد رکھیے، اسی کو آپ کو پکارنا، یاد رکھیے۔ اس نے یہ مکمل طور سے یا ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دی کہ اس کے علاوہ کسی کو پکارا چاہے فرشتوں میں سے ہو، چاہے انبیاء میں سے ہو، چاہے ان کے پیروکار ماننے والے صحابہ میں سے ہو، یا انسانوں اور جنوں میں سے ہو، یا جانور، یاد رکھیے نہیں، اجازت نہیں دی، یاد رکھیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو سوال کیا بار بار مشرکین مکہ سے، سوچتے نہیں ہو جو تم کرتے ہو، جس کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جو کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یا جو کچھ بھی ان کے لیے کرتے ہیں وہ صرف ان کے اور اللہ کے بیچ میں ایک وسیلہ ہے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا جواب نقل کیا کہ ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی کرتے ہو اس لیے کرتے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ 360 بت جو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن جو کچھ بھی ان کے سامنے کرتے جو تم دیکھ رہے ہو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں اللہ سیدھے نہیں سنتا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی بیچ میں لگتا ہے۔ یہی مشرکین مکہ کہہ رہے تھے یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، صرف اس لیے یہ کرتے جو کر رہے ہیں تاکہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے۔ یہ قرآنی آیت ہے، یہ مشرکین کا جواب ہے جو نقل کر دیا گیا ہے۔ یہ جواب ہم دے رہے ہیں، نہیں ہم تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کچھ ٹھیکے دیے ہوئے، کانٹریکٹس دیے ہوئے، لہٰذا ان کو پکار لیے تو یہ فلاں کام تو ان سے ہی ہو جاتا، وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر اس کے لیے بہترین مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ دیکھو ایک بڑی کمپنی رہتی تو وہ آؤٹ لیٹس کھولتی، ڈیلرز بناتی، ڈیلرز سب ڈیلرز بناتے، سب ڈیلرز کو ڈیلرز بناتے، فلاں ہوتا تو اب تم کو کمپنی سے ڈائریکٹ گاڑی نہیں خریدنا پڑتی، پہلے تم جاتے کوٹیشن لے کے آتے۔ یہ سب فالتو کی مثالیں ہیں جو دنیا میں آپ دے سکتے سمجھانے کے لیے، رب العزت کو یہ مثالوں کی، اتنی گھٹیا مثالوں کی ضرورت نہیں، یاد رکھے، جو سیدھے سنتا ہے اور جواب دیتا ہے ہماری دعاؤں کا، یاد رکھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو اللہ کے علاوہ مدد طلب کرتے ہیں، مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے، زندہ لوگوں کو، مردہ لوگوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، بے جان چیزوں کو، ان سے ایک سوال کیا فرمایا۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ بے کس کی پکار جب کہ وہ پکارے کون قبول کرتا ہے؟ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ، بے کس کی پکار، مجبور کی پکار، جو حاجت مند ہے اس کی پکار، اللہ فرما رہا ہے کون سنتا ہے؟ تم بتاؤ، جب وہ اضطراب میں ہوتا ہے، پریشانی کی کیفیت میں ہوتا ہے اور چلاتا ہے تو کون سنتا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ کون ہے جس نے زمین کا تم کو خلیفہ بنایا، زمین کا تم کو ذمہ دار بنایا، زمین کا تم کو حاکم بنایا، ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے دنیا کے اندر، مطلب وہ جو ہے ذمہ دار ہے اس دنیا میں، اشرف المخلوقات ہے دنیا میں۔ تو اللہ نے سوال کیا کون ہے تم کو جو زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ مطلب یہ سوال میں جواب ہوتا ہے، اردو میں بھی ایسا کرتے ہیں نا کہ سوال میں جواب ہوتا ہے کہ ایسا اگر نہیں کرے تو پھر صحیح کیا ہے، مطلب یہ صحیح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ سوال کر رہا ہے وہ کون ہے جو کسی کی جو مجبور ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے، اس کی جو ہے دعا کو سنتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، کون ہے وہ؟ اور اللہ آگے فرماتا ہے قبول کرتا ہے، اور کون مصیبت کو دور کرتا ہے ان سے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم اس کا ذکر کرتے ہو، سوچ سمجھ رکھتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا بہت کم ہے جو عبرت حاصل کرتے ہو اس، تو لہٰذا اس میں خود جواب ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو یہ کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر جو اس کے 194 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، آواز دیتے ہو حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اللہ فرما رہا ہے عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے ایک بندے ہیں، مطلب وہ جو کمزوریاں تم میں وہ کمزوریاں ان میں بھی ہے، جیسے تم خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو وہ بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تمہارے جیسے بندے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ بندے ہیں، اور دنیا میں جتنے لوگوں کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، یاد رکھیے وہ اللہ کے بندے ہیں، چاہے فرشتوں کی شکل میں، چاہے جنوں کی شکل میں، چاہے انسانوں کی شکل میں، انہی کو پکارا جا رہا ہے۔ اب جن لوگوں نے بے جان چیزوں کو اور جانوروں کو پکار لیا یہ تو حد سے گرے ہوئے، یہ تو مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے، اتنا مطلب حد سے گر چکے ہیں۔ بہرحال آگے چلیے اللہ کیا فرماتا ہے، یہ تو بتا دیا تمہارے جیسے بندے، مطلب جو کمزوریاں تم میں، جو ضرورت ہے تم میں، ان کو بھی یاد رکھیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اسی بات کو بتاتے ہوئے اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 اس کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جبکہ جس کو پکارتا ہے قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتا۔ پھر آگے فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، حتیٰ کہ وہ اس کی پکار سے بھی غافل ہے کہ اس کو کبھی پکارا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، جبکہ جس کو وہ پکارتا ہے وہ قیامت تک اس کی پکار کو نہیں سنتا اور وہ اس کی دعا سے غافل بھی ہے کہ اس کو پکارا جا رہا ہے۔
مطلب اتنی کمزوری ہے اس انسان میں جس کو پکارا جا رہا ہے اور لوگ اس کو پکارے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے کئی لوگوں کو زندہ یا مردہ لوگ آج پکار رہے ہیں اندر کی مدد کے لیے، ہم دیکھتے ہیں لیکن اب خاموش بیٹھے ہیں، کیا بتائیں گے؟ نہیں بھائی وہ تو سنتے نہیں ہماری بات، ٹھیک ہے لیکن سمجھانے کے لیے حکمت تو اختیار کرنا پڑیں گی، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے۔ آئیے تیسری چیز جو حرام کام ہے جس کو معمولی سمجھ لیا گیا یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر، منت اور مرادیں مانگنا یاد رکھیے۔ آپ لوگ جو اکثر سن رہے ہو کہیں گے ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہوتا، چلیے الحمدللہ، لیکن اطراف تو دیکھیے تھوڑا سا، کسی مہینے کے آنے پر، کسی ایک مخصوص دن کے آنے پر لوگوں کو آپ دیکھیے غیر اللہ کے نام کی نظریں مانگ رہے ہیں، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے جا بھی رہے ہیں، کوئی پیروں کے بل چل کے جا رہا ہے، کوئی گھٹنوں کے بل چل کے جا رہا ہے، کوئی رینگ کر جا رہا ہے، کوئی لوٹتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی جانور لے جا رہا ہے، کوئی مٹھائی چڑھانے لے جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، نظر مانگنا بولتے ہیں اس کو، ہمارے اردو زبان میں منت بولتے ہیں اس کو، عربی میں بولتے ہیں نظر۔ دیکھیے نظر کا مانگنا جائز ہے، نظر کا مانگنا لیکن پسندیدہ نہیں ہے، نظر مانگ سکتا ہے انسان، جائز ہے، نظر کا پورا کرنا واجب ہے لیکن نظر مانگنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کنجوس سے نظر کے ذریعے مال نکال لیتا ہے، پسندیدہ نہیں لیکن مانگا جا چکے، صحابہ نے نظریں مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پورا کرنے کا حکم دیا، تو مانگنا جائز ہے، مانگنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن مانگ لے تو پورا کرنا واجب ہے، اور صرف نظر اللہ کی مانگی جائے، غیر اللہ کی مانگنا حرام ہے۔ اللہ سے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تیری راہ میں فلاں چیز قربان کروں گا، اے اللہ فلاں کام ہو جائے تو میں 2 روزے تیرے لیے رکھوں گا، اے اللہ فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں یہ کروں گا، عبادت کروں گا، تو صرف اللہ کے لیے ہوں گی یاد رکھیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے کون مانگتا ہے؟ لیکن یہاں ہوتا ہی ہے کہ میں فلاں جگہ جا کر اس کو پورا کروں گا، وہ جگہ کو آپ نے کیوں خاص کیا یہاں؟ وہاں نہیں، میں تو اللہ کے نام سے کروں، بسم اللہ بول کے میں قربانی کر رہا ہوں، بسم اللہ بول کے آپ نے کی، لیکن اس جگہ جا کے کیوں کیا آپ نے وہ قربانی؟ یہاں بھی تو کر سکتے تھے اللہ کے نام کی قربانی۔ تو پتہ چلا نام اللہ کا ہے، نسبت کسی اور کی ہے، یہ نسبت کی وجہ سے بھی وہ چیز جائز نہیں ہوں گی یاد رکھیے۔ تو نظر مانگنا ہے تو مانگیے صرف اللہ سے، ویسے دعا ایک بہترین چیز ہے یاد رکھیے، وہی کرتے رہیے، نظر مانگی جا سکتی، مانگنا ہے۔ نظریں ایسی مت مانگی کہ جو ظلم ہو جائے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا 1000 روزوں کی نظریں مانگ لی، 1000 روزے کی نظر کوئی ہوتی ہے کیا؟ فرض روزے اللہ تعالیٰ نے آپ پر 1 مہینے کے رمضان کی ہے اور آپ 1000 روزوں کی وہ نظریں مانگ رہے ہیں، پھر بولتے ہیں اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظریں مانگتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے نظر کے بغیر کوئی چیز پوری ہی نہیں ہوتی۔ بچے کا ایگزام ہے 2 روزوں کی نظر، دوسرا ایگزام ہے پھر 2 روزے کی نظر، تیسرا ایگزام پھر 2 روزے، 20 روزے تو ہو گئے اس کے 10 پیپر تک۔ یہاں رمضان کے 30 روزے ہونے رہے عورتوں سے جلدی، اس نے بیٹے کے لیے مانگ لی، بیٹی کے لیے 20 روزے، اب یہ 30 پورے نہیں ہوتے ان کے حالات کی وجہ سے، ان کی صحت کی وجہ سے، ان کے مسائل کی وجہ سے 5-7 روزے تو ویسے چھوٹ رہے جو کہ اگلے سال تک ہی پورے نہیں ہو رہے، ان کو خود پتہ ہی ہے، وہ 7 روزے پوری نہیں رکھ پا رہے، ابھی 20 اور ایکسٹرا، 20 رکعت نماز، 50 رکعت نماز، ارے پورے دن میں 17 رکعت ہی فرض ہے صرف ہم پہ، اب 20 رکعتیں مانگی ایک تو عجیب و غریب۔ 2 رکعت کافی تھی نا منت، 1 روزہ کافی تھا آپ کو مانگنا تھا، کچھ روپے آپ کو دینا ہے صدقات کافی تھا، لیکن میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گی بچہ اگر 10th آ جائے، ارے 10th کا 11 12 ہو جائیں گے 1 لاکھ میں، تو اس کا فیس ہو جائیں گی، سب ہو جائیں گے، کیسی نظر تھی عجیب و غریب، زکوٰۃ نہیں پے کر رہے 1 لاکھ روپے، نظر میں آپ نے 1 لاکھ خرچ کر دیا، مطلب سوچنے کی بات ہے۔ تو ایسی مانو پھر جس کو پورا بھی کر سکو بآسانی، مشقتیں نہ ہو، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ نظر مانگتے لوگ ہمارے علاقوں میں دیکھیے غیر اللہ کی، اور مانگنے آتے آپ کے گھروں پر، ہم نے اتنے 1000 کی نظر مانگ لی، چلیے ڈالیے اس میں کچھ، اور ہم بھی بڑے عقیدت سے لیجئے، ارے 100 روپے سے کچھ نہیں ہوتا، بہت دور جانا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، چلو 500 روپے لو۔ مطلب یہ تو ہو گیا یہ کہ نظر مانگوں میں اور عذاب جھیلے، اس کی تکلیف جھیلے آپ، کہ بھائی میں نے روہیلا گلی میں نظر مانگ لی ایڈوکیٹ فیض سید نے کہ میں 10,000 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، روز ہر گھر پہ 10 تک، بھائی میں نے نظر مانگ لی، اب آپ لوگ دیجیے پیسہ کچھ مجھے کھلانے کے لیے، لنگر لگانا ہے اپنے محلے کے اندر۔ آپ بولیں گے بھائی آپ کی نظر تھی، آپ ذمہ دار تھے، ہم کو کیا غسل نہیں ہے؟ تو یہ بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھیے نظر مانگتا ہے وہ آتا ہے آپ کے گھر پہ، اور عقیدت سے لوگ ڈال رہے، نہیں ڈالے تو گناہ مل جاتا، غیر اللہ کی نظر ہے، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا، یاد رکھیے، لیکن یہ چلن ہے، یاد رکھیے یہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر مانگنا۔ چوتھی چیز یاد رکھیے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ نظر ایک عام چیز تھی، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، روزہ نماز صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں غیر اللہ کے نام کی جو ہے ایسی نظر یا ایسا کہ جانور کو ذبح کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی حدیث فرمایا، اور کیسے مسلم کی روایت ہے، اللہ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں مقام پر نظر مانگی تھی کہ جانور ذبح کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں دور جہالت میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے آ کر؟ مطلب مشرکوں کا کوئی تہوار یا کوئی عمل تھا جہاں وہ قربانیاں دیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہا ہاں ایسا نہیں ہوتا تو وہاں قربانی کرنا، مطلب ایسی جگہ آپ کی جائز قربانی کرنا بھی ناجائز ہے جہاں لوگ ناجائز قربانیاں پوری کرتے ہیں۔
یہ صحابیہ کہا کہ میں نے نظر مانگی فلاں جگہ قربانی کروں. آپ نے سوال کیا کیا وہاں دور جہالت میں لوگ نظریں پوری کرنے غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں کرتے تھے؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر کرنا, اگر کرتے تھے تو مت کرنا, اس کا معنی ہوا. تو اپنی جائز چیز کو بھی ایسی جگہ پورا نہیں کر سکتے اب جہاں ناجائز کام ہوتا ہے. تو لوگ یاد رکھیے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. جانوروں کو لایا جاتا ہے, سال سال بھر پالا جاتا ہے. اور کیسے پالا جاتا ہے معلوم آپ کو؟ جیسے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے نا, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا کہیں بھی چریں گی, کوئی روک نہیں سکتا اس کو, ہے نا. تو وہ بھی نظر کا بکرا ویسے ہی رہتا. کسی گھر میں آ رہا ہے کھانا کھا لے رہا ہے, مارو مت, نظر کا بکرا ہے. کسی کو بھی ڈھوسنی دے رہا ہے, ہاں اس کو رسپانس نہیں دینا ہے. وہ ڈھوسنی سے تو آپ کے معاملات سالو ہونے والے ہیں, آپ کے مسائل حل ہونے والے ہیں. ایسا کمر درد تھا تو دور ہو جائیں گا, بیمار تھے تو اچھے ہو جائیں گے. کیوں؟ نظر کا بکرا ہے. دیکھا نا آپ نے, وہ جانور کو ہاتھ نہیں لگانا, تو بن گیا صالح علیہ السلام کی اونٹنی. جہاں چاہتا ہے چر رہا ہے, جس کو چاہتا ہے مار رہا ہے. کیوں؟ نظر کا ہے, فلاں کے نام پہ. وہ اللہ کے نام پہ, اللہ کے نام پہ کا, لیکن کسی جگہ کو طے کیا آپ نے, وہاں لے جا کے کرنے والے ہیں, تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا. پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا. سمجھو اس بات کو. تو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا کامنلی دیکھا جا رہا ہے. عام حالت میں تو لوگ نہیں کرتے ہیں, ذرا سی بیماری, دکھ, تکلیف, مصیبت, بزنس ڈاؤن ہو جائے, پھر یہ سب چالو ہو جاتا ہے, سب چالو ہو جاتا ہے. ہماری توحید بس جب تک ہے, جب تک سب معاملہ اچھا چل رہا ہے. ذرا بھی گڑبڑ ہوں گی تو پھر ہم ٹریک چھوڑ دیں گے توحید والا. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ناجائز اور حرام کام ہے. اسی طرح پانچویں چیز جو آج ہم دیکھیں گے, یاد رکھیں, غیر اللہ کی قسم کھانا. یہ بھی حرام ہے, یہ بھی ناجائز ہے, لیکن ہمارے پاس اتنا کامن ہے اور اتنی قسمیں کھائی جاتی, اسی کو انتہا نہیں. قسموں میں سب سے کامن قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. اس کے بعد نیکسٹ کامن قسم سب سے ماں کی قسم. اب نان مسلم کلچر میں بھی بات بہت عام ہے, کوئی دوسری قسم کھائے تو اللہ کی قسم بولتے نہیں, ماں کی قسم کھاؤ, باپ کی قسم کھاؤ, بیٹی کی قسم کھاؤ, بیٹی کی قسم کھاؤ. اور یہ ہمارے پاس چلن ہے. عورتوں کو تو کامنلی دیکھا جا رہا ہے, مطلب ایسی چیز. اچھا دیکھیے, پہلے تو قسم کھانا چاہیے تو صرف اللہ کی, تب کھانا چاہیے جب صرف ضرورت ہو. ایسا کامن نہیں ہو, قسمیں کامن چیز نہیں ہے. یہ اللہ کو گواہ بنانے کے لیے کہ اللہ گواہ ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یہ اس کے لیے. یہاں تو قسموں کا عورتوں کا تو حال یہ میں نے دیکھا, یہ کپڑے کہاں سے لیے آپ نے؟ تو یہ فلاں جگہ سے لیے, ہم نے چوک بازار سے لیے. نہیں باجی, آپ قسم کھا کے بولو کہاں سے لیے. تو اللہ کی قسم چوک بازار سے لی. اس میں کیا قسم کی ضرورت تھی, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے اندر یہاں کیوں قسم کی ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ نہیں میں بالکل سچی ہوں, میں نے یہ کام نہیں کی. بیٹے کی قسم, بیٹی کی قسم, مرامو دیکھوں گی اس کا, ماں کی قسم, باپ کی قسم. تو کچھ لوگ بولے اتنی بار کھا لیے تم نے باپ کی قسم, ماں کی کھاؤ, اب ختم ہو گیا, باپ کا تمہارا اعتبار ختم ہو گیا. تو مطلب قسمیں کھائے جا رہے ہیں, مختلف قسمیں, دن اور رات, فرشتوں کی, جنوں کی, انسانوں کی, اور عجیب غریب چیزیں یاد رکھ کامن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مستد احمد کی بات آپ نے فرمایا, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا, اس لیے حرام ہے. غیر اللہ کی قسم شرک ہے, چونکہ جب آپ قسم کھاتے تو اس شخص کو گواہ بناتے, گواہ, اور اللہ کے علاوہ گواہ نہیں ہو سکتا آپ کے سچ اور جھوٹ پر, یاد رکھیں. وہی جانتا آپ کے دلوں کے حال, ہے نا. تو اللہ کو بنائی, نہیں بولے وہ اس لیے ہم قسم کھلاتے ہیں کہ اگر وہ قسم غلط ہو گئی تو وہ مر جائیں گا, پھر تو وہ مرنے کے ڈر سے وہ قسم نہیں کھائیں. ایسا نہیں, یاد رکھیں. ہاں, اگر یہ جھوٹی قسم کھائیں گا اللہ کی ایک انسان, تو وہ خود مر سکتا ہے جھوٹی قسم کھائے. کیونکہ ایسے واقعہ ملتا ہے, دور جہالت کا ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ قریش کے ایک شخص کو دوسرے قبیلے کے ایک انسان نے مار دیا, قتل کر دیا. اب وہ مرنے سے پہلے اس شخص نے ایک آدمی کو آواز دے کے کہا, جاؤ قریش میں جاؤ, اور جا کے جو ہے ابو طالب ذمہ دار ہے, ان کو جا کے بولو میرے کو اس نے قتل کر دیا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے. وہ شخص گیا اور کہا کہ قریش کے ایک جو بنو ہاشم کے ایک شخص کو فلاں شخص نے مار دیا. اب گواہ کوئی نہیں تھا, لیکن وہ آدمی مرنے والا اس نے بولا تھا, وہ اتنا ہی تھا, کوئی دیکھنے والا دوسرا نہیں تھا, اس نے مار دیا, اس کو قتل کر دیا. اب انہوں نے کہا کہ اب تم کو تو خون بہا دینا پڑے گا. تو کہا کہ بھائی اس کا تو کوئی گواہ ہی نہیں, اور ہم نے ایسا کیا ہی نہیں. تو اچھا ٹھیک ہے, پھر ایک کام کرو, 50 لوگ آؤ, اللہ کی قسم کھا لو. یا تو 100 اونٹ ان کے پاس طریقہ تھا کسی کو مارنے کا, دو. تو اب ایک آدمی پہ یہاں 2 اونٹ آ رہے تھے ایک طرح سے قبیلے والے پہ. تو انہوں نے کہا کہ آؤ پھر قسم کھا لو. تو یہ لوگ آئے, اور اللہ کی معلوم ہوتے ہوئے کہ ان کے قبیلے کے انسان نے جھوٹی قسم کھائی. 48 لوگوں نے جھوٹی قسم کھائی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اگلے سال آنے سے پہلے پورے 48 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی, چونکہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی اللہ کی. یہ دور جہالت کا واقعہ ہے, لیکن سب مر گئے. تو جھوٹی نہیں قسم, قسم سچی صرف اللہ کی اور گواہی کے لیے, اور ایسے کبھی بھی نہیں. اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدا, اللہ قسم یہ کوٹ اتنے کا, اللہ قسم چشمہ اتنے کا, اللہ قسم گاڑی, ٹھیک ہے, ایسا نہیں. یا واللہ, یہ بھی قسم ہوتا ہے اللہ سے, یہ والعصر قسم ہے زمانے کی. تو واللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم, یاد رکھیے. تو لہٰذا احتیاط کرنا, ہمارے پاس کبھی کبھار وہ بول چال میں واللہ چلتا رہتا ہے, چیز احتیاط کرنا چاہیے. بہرحال قسم اللہ کی صرف ضرورت پڑنے پر, اور سچی ہونا چاہیے, کبھی بھی یاد رکھے اللہ کو گواہ بنانے کا. تو اللہ کے علاوہ قسم کھانا یہ شرک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر دی. آخری پوائنٹ جو آج ہم دیکھیں گے وہ یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ جانوروں کو یا دیگر چیزوں کو اللہ کے علاوہ
کسی چیز کی حفاظت یا اپنی چیز کی حفاظت یا کسی کی نظر سے یا کسی کے شر سے بچنے کے لیے قربان کرنا. قربانی تو ایک عام ہو گیا, نظر کے طور پہ ہو سکتا عام ہو گیا, یہ مخصوص ہے یاد رکھیے. اس میں قربانی میں کچھ بھی دیا جاتا ہے. جیسے مثالیں دے کر بتاتا ہوں, جنوں کے لیے خاص طور سے ہمارے پاس قربانی ہوتی ہے. اب جنوں کے لیے کون سی قربانی ہوتی ہے میں بتاتا ہوں. جنوں کے لیے جو قربانی دیتے ہیں, نیا گھر لیا, ٹھیک ہے, تو نئے گھر میں جانے سے پہلے ایک کام کرنا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ خون بہانا بہت ضروری ہے, نہیں تو کیا ہوتا, زمین کا نقصان ہوتا ہے. زمین کچھ ڈیمانڈ کرتی مانگتی ہے, تو لہٰذا اگر آپ نے خون بہا دیا تو آپ بچ جائیں گے. یہ سوال, یہ خون کس کے لیے بہایا گیا؟ زمین کے شر سے بچنے کے لیے. قرآن اور سنت نے زمین کے شر سے بچنے کے لیے کون سی قربانی کا آپ حکم دیا؟ نہیں, یہ اس علاقے کے جن سے بچنے کے لیے آپ کرتے ہیں. نئی گاڑی لی, ہاں لے لی, تو پہلے ایک مرغی قربان کر دو اس کے سامنے, ہاں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ نئی گاڑی کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے. چونکہ جان جانے سے اچھا ہے کسی اور کی جان دے دی جائے. زمین خون مانگتی ہے, نہیں نیا کنواں خون مانگتا ہے, نئی بورنگ خون مانگتی ہے, نئی دلہن خون مانگتی ہے. ہاں مطلب شادی کر کے لاتے ہیں تو ایک مرغا ذبح کرتے ہیں, خون زمین پہ ڈالتے ہیں, وہ عورت اس پر خون میں پیر رکھ کر چلتی, اس کی بھی شادی ہے, اور اس مرغے کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ میں نے عام طور سے دیکھا مسلمان گھروں میں. اس کو کھایا کیوں نہیں گیا؟ جو چیز قربان ہوتی ہے وہ کھایا جاتا ہے, یہ قربان نہیں تھی, سمجھے نا. یہ بولتے ہیں نہیں وہ چڑھاوا خون پہلا. اچھا گاڑی لی, ہاں ٹکر, ہاں پہلے بولے تھے انڈا رکھو گاڑی کے ٹائر کے نیچے, قربانی نہیں دی تھی نا. تو یہ یاد رکھیے, یہ قربانی جو جنوں کے لیے دی جاتی ہے ان سے فتنے. یا کوئی وادی میں جا رہے, کوئی درے میں جا رہے, ارے پہلے خون بہا دو تو وہاں کے جن فلاں کر, یہ ہمیں بس کامن ہے. نیا گھر لیے قربانی کر دو. مقصد لوگوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے, مقصد اللہ کی راضی کرنا بھی نہیں ہے, مقصد ہے خون کے بدلے خون. نہیں تو کیا ہوتا, بولے جان جاتی نئے گھر کے اندر. دیکھو ابھی تم نے گھر لیا, ابا کا انتقال ہو, ہم پہلے بول رہے تھے بکرا ذبح کر دو, تم 4-5 ہزار روپے کو دیکھے ابا چلے گئے, قربانی دیتا, خون خون مانگتی زمین. ہاں نئے گھر میں جان لگتی ہے, دینا پڑتا. گاڑی لیا, انڈے رکھ دو, چاروں ٹائر میں رکھ دو تو 4 جانے بچ جائیں. گھر میں کتنے لوگ, 8 تو 8 انڈے رکھ دو, بچ جاؤں گے تم. کتنا سستا انشورنس ہے یہ. انڈے رکھ دیا, مسلمان بچ گئے. مطلب کمپنیاں بھی سوچتی ہیں یار مسلمانوں کو تو بس اتنا ہی بول دو, انڈے رکھ دو, بلاوے رکھ دو, نیمبو رکھ دو, تو ان کے کام ختم ہو جا رہے ہیں. ان کو دوسرا کرنے کی ضرورت نہیں. اتنے لاکھوں کے انشورنس کرائے جا رہے ہیں, کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو, ان کے انشورنس تو انڈوں پہ ہو جا رہے ہیں پورے. تعجب کی بات ہے, کیسے وہ بچا سکتا ہے؟ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے, کیا عقیدہ ہے اور کیا بلیف ہے اس کے, لیکن ہو رہا ہے. اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. ارے سب کر رہے ہیں یار, کر لو نا, کیا جاتا ہے. اچھا چلو کر لو یار, انڈا 2 روپے کا ہے, اچھا 2 مہنگا ہو گیا, اب تو 5 روپے کا, تو کیا جا رہا ہے. لیکن عقیدہ جا رہا ہے اس کے ساتھ, ایمان جا رہا ہے اس کے ساتھ, سمجھ رہے آپ, آخرت جاری ہے اس کے ساتھ. یہ اصل چیز, اور روپیہ اصل چیز نہیں ہے. وہ چھوٹی سی چیز ہے, وہ سب چیزیں بکرے مرغے انڈے ہی ہے, یہ کچھ بھی نہیں اس کی ویلیو. آخرت ضائع ہو جا رہی ہے, یہ اصل فکر ہے ہماری, یہ اصل فکر. کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے. جنوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ جو قربانیاں جنوں کو میں کہہ رہا ہوں نا, اس کی فتنے سے کیا جا رہا ہے. ایک انسان کا نکاح ہوتا ہے تو پوری رسم کی جاتی ہے کہ جن اور شیطان اس کو تکلیف نہ دے. چاقو چھری خنجر اس کے بازو تکیے کے نیچے رکھے جاتے ہیں کچھ دن. ایک دن طے ہوتا ہے, پہلے اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے, اور بولا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں. اور پھر ایک چھری چاقو اس کے بازو رکھا ہو جاتا ہے, اور اس کو ہمارے ساتھ منجا بولتے ہیں. منجا یا مانجا, یاد رکھیے یہ جنوں کی ایک قسم ہے, اس سے بچنے کے لیے رسم کی جاتی ہے. کیا معنی ہے اس کا عربی, لغت کھول کے دیکھو ڈکشنری, کیا معنی ہے اس کا, کیا منجے لگائے تم نے. لیکن وہ ابھی چونکہ دلہا دلہن خوبصورت ہو جاتے ہیں, فیز میں چلے جاتے ہیں, تو لہٰذا ان کو شر سے بچانے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے ایک جگہ, پھر وہ چھری چاقو رکھ دیا جاتا ہے بازو. دیکھیں آپ نے, تک یہ بات پہلے ہوتا تھا, بہرحال اب نہیں ہوتا, اچھی بات ہے. یہ سب کیا جاتا تھا. دولہا بھی اپنے جو جنوں کے شر سے بچنے کے لیے شادی کے دن آپ دیکھیے وہ ہاتھ میں خنجر لے کے آتا, دیکھیں آپ نے. خنجر کسی کو چبنا نہیں بول کے اس پہ ایک نیمبو لگا ہوا رہتا سامنے, اس کی نوک چپ جاتی ہے تو غلطی سے. یہ کیا ہے معلوم اس کے پیچھے عقیدہ, اس کے بیوٹی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو جن لپٹ جاتے ہیں, اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ کرتا ہے. کیا عقیدہ ہے, کیا جان ہے اس عقیدے کے اندر, مجھے یہ بتاؤ خالی آپ. ابھی حکومت نے بین کر دیا اس لیے اب لوگ نہیں کر رہے ہیں, نہیں تو رکھتے تھے پہلے. گپتی بولتے تھے اس کو, خنجر ہوتا تھا جو ایک ہاتھ والا, یا بین ہے تو اب نہیں کرتے ہیں لوگ, لیکن یہ ہوتا تھا. یہ میں نے خود دیکھا ہوں, یاد رکھ, جب ہم چھوٹے تھے یہ تو کامن نہیں دیکھا ہم نے, سمجھ رہے. مطلب آپ دیکھیں وہ ایسا لڑنے کے ارینا میں جا رہا ہو, ایسا خنجر ونجر لگا کے ایک ہاتھ پہ اس کو دے دیتے تھے, سائن کرتا تھا, پھر نیچے رکھا, سائن کیا, پھر خنجر اٹھا لیا, اس پہ نیمبو لگا ہوا ہے. کیا تماشے تھے یہ سب, شیاطین کو خوش کرنے ہوتا.